اخلاقی حالت، یہ تھی ہماری مذہبی حالت جس نے 19ویں صدی میں ہم کو غلامی کی منزل تک پہنچانے میں بہت بڑا حصہ لیا تھا، اور آج اس آزادی کی صبح آغاز میں بھی یہی حالت اپنی پوری قباحتوں کے ساتھ ہماری دامنگیر ہے۔ اب اخلاقی حیثیت سے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر اس زمانے میں ہمارا طبقہ متوسط، جو ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، مسلسل اخلاقی انحطاط کی بدولت بالکل بھاڑے کا ٹٹو بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا اصول یہ تھا کہ جو آ جائے اجرت پر اس کی خدمت حاصل کر لے، اور پھر جس مقصد کے لیے چاہے اس سے کام لے لے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی ہمارے ہاں کرائے کی سپاہی بننے کے لیے تیار تھے، جنہیں ہر ایک نوکر رکھ کر جس کے خلاف چاہتا لڑوا سکتا تھا، اور ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے ہاتھ اور دماغ کی طاقتوں کو کم یا زیادہ اجرت پر لے کر ہر فاتح اپنا نظم و نسق چلا سکتا تھا، بلکہ اپنی سیاسی چال بازیوں تک میں استعمال کر سکتا تھا۔ ہماری اس اخلاقی کمزوری سے ہمارے ہر دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے، خواہ وہ مرہٹے ہوں، فرانسیسی ہوں یا ولندیزی ہوں، اور آخر کار انگریز نے آ کر خود ہمارے ہی سپاہیوں کی تلوار سے ہم کو فتح کیا، اور ہمارے ہی ہاتھوں اور دماغوں کی مدد سے ہم پر حکومت کی۔ ہماری اخلاقی حس اس درجہ کند ہو چکی تھی کہ اس روش کی قباحت کو سمجھنا تو درکنار، ہمیں الٹا اس پر فخر تھا۔ چنانچہ ہمارا شاعر اسے اپنے خاندانی مفاخر میں شمار کرتا ہے کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری۔ حالانکہ کسی شخص کا پیشہ ور سپاہی ہونا حقیقت میں اس کے اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے باعث ننگ ہے، نہ کہ باعث عزت۔ وہ آدمی ہی کیا ہوا جو نہ حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہو اور نہ اپنے اور پرائے کا امتیاز۔ جو بھی اس کے پیٹ کو روٹی اور تن کو کپڑا دے دے، وہ اس کے لیے شکار مارنے پر آمادہ ہو جائے، اور کچھ نہ دیکھے کہ میں کس کے لیے کس پر جھپٹ رہا ہوں۔ یہ اخلاقی حالت جن لوگوں کی تھی، ان میں کسی دیانت و امانت اور کسی مستقل وفاداری کا پایا جانا مستعبد تھا، اور ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنی قوم کے دشمنوں کے ہاتھ خود اپنے آپ کو بیچ سکتے تھے، تو ان کے اندر کسی پاکیزہ اور طاقتور ضمیر کے موجود ہونے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کیوں وہ رشوت اور غبن کا نام دست غیب اور خدا کا فضل نہ رکھتے؟ کیوں وہ ابن الوقت اور چڑھتے سورج کے پرستار نہ ہوتے؟ اور کیوں ان میں یہ وصف پیدا نہ ہوتا کہ جس کے ہاتھ سے انہیں تنخواہ ملتی ہو، اس کے لیے اپنے ایمان و ضمیر کے خلاف سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائیں؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملازمت پیشہ طبقے کی اکثریت آج جن اوصاف کا اظہار کر رہی ہے، وہ کوئی اتفاقی کمزوری نہیں جو اچانک ان میں پیدا ہو گئی ہو، بلکہ اس کی جڑیں ہماری روایات میں گہری جمی ہوئی ہیں۔ البتہ افسوس اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ کل ان سے ہمارے دشمن ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، اور آج ان کو ہماری قوم کے وہ رہنما استعمال کر رہے ہیں جنہیں در حقیقت قوم کے امراض کا معالج ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ان امراض سے فائدہ اٹھانے والا۔ ہمارے طبقہ متوسط کی ان کمزوریوں میں ہمارے علماء بھی شریک تھے، اگرچہ ایک قلیل تعداد جس طرح طبقہ متوسط میں بلند اخلاق اور مضبوط سیرت لوگوں کی موجود تھی، اسی طرح علماء میں بھی کچھ ایسی مقدس شخصیتیں موجود رہی ہیں جنہوں نے اپنے فرض کو ٹھیک ٹھیک پہچانا اور اپنی جانیں لڑا کر اسے ادا کیا، اور دنیا کی کوئی دولت ان کو خرید نہ سکی۔ مگر عام طور پر جو اخلاقی حالت طبقہ متوسط کی تھی، وہی علماء کی بھی تھی۔ ان میں بیشتر وظیفہ خوار تھے۔ کسی نہ کسی بادشاہ یا امیر یا درباری سے وابستہ ہو جانا، ان کے وظیفے کھا کر ان کی منشا کے مطابق دین اور دینی قوانین کی تعبیریں کرنا، اپنے ذاتی مفاد کو دین کے تقاضوں پر مقدم رکھنا، اپنے مخدوموں کی خاطر علماء حق کو دبانے کے لیے مذہب کے ہتھیار استعمال کرنا، بس یہی کچھ ان کا شعار رہا۔ یہ مچھر کو چھانتے اور اونٹ نگلتے رہے۔ بے اثر اور بے دولت لوگوں کے معاملہ میں تو ان کی دینی حس اتنی تیز رہی ہے کہ مستحبات اور مکروہات اور چھوٹے سے چھوٹے جزیات تک میں یہ ان کو معاف کرنے پر کبھی تیار نہ ہوئے، اور ان امور کی خاطر انہوں نے بڑے سے بڑے جھگڑے برپا کر دیے۔ مگر اہل دولت اور ارباب اقتدار کے معاملہ میں، خواہ وہ مسلم ہوں یا کافر، یہ ہمہ تن مصالحت بنے رہے، اور جزیات چھوڑ کر کلیات تک میں انہوں نے ان کے لیے رخصتیں نکالی۔ رہے ہمارے امراء تو ان کے لیے دنیا میں صرف یہی دو چیزیں دلچسپی کا مرکز رہ گئی تھی، ایک پیٹ
दूसरे शर्मगाह। उनके सिवा किसी दूसरी चीज की उनकी निगाह में कोई अहमियत न रही थी। सारी कोशिशें और सारी मेहनतें बस इन्हीं की खिदमत के लिए सर्फ हो गईं और कौम की दौलत से इन्हीं पेशों और सनतों और हिरफतों को परवान चढ़ाया जा रहा था जो इन दोनों चीजों की खिदमत करें। इससे हटकर अगर किसी अमीर ने अपनी दौलत और ताकत को किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो सारे अमीरों ने मिलकर उसे गिराने की कोशिश की और अपनी कौम के दुश्मनों से उसके खिलाफ साजबाज करने में तामुल न किया। ज़हनी हालत। इसके बाद जब ज़हनी हैसियत से हम अपनी तारीख का जायजा लेते हैं तो मालूम होता है कि कई सदियों से हमारे यहाँ इल्मी तहकीकात का काम करीब करीब बंद था। हमारा सारा पढ़ना पढ़ाना बस उलूम अवाइल तक महदूद था। हमारे निज़ाम तालीम में ये तसव्वुर गहरी जड़ों के साथ जम गया था कि असलाफ जो काम कर गए हैं वो इल्म तहकीक का हर्फ आखिर है, उस पर कोई इजाफा नहीं किया जा सकता। बड़ी से बड़ी इल्मी खिदमत बस यही हो सकती थी कि अगलों की लिखी हुई किताबों पर शरहों और हाशियों के रद्दे चढ़ाए जाएं। इन्हीं चीज़ों के लिखने में हमारे मुसन्निफीन और इनके पढ़ने पढ़ाने में हमारे मुदर्रिसीन मशगूल रहे। किसी नई फिक्र, किसी नई तहकीक, किसी नई दरियाफ्त का मुश्किल ही से करीब की इन सदियों में हमारे यहाँ कहीं पता चल सकता है। उसकी वजह से एक मुकम्मल जमूद की सी कैफियत हमारी ज़हनी फ़ज़ा पर तारी हो चुकी थी। जाहिर है कि जो कौम इस हालत में मुब्तला हो चुकी हो वो ज़्यादा देर तक आज़ाद नहीं रह सकती थी। इसको लामहाला किसी न किसी ऐसी कौम से मगलूब हो ही जाना था जो हरकत करने वाली और आगे बढ़ने वाली हो, जिसने अपने आम लोगों में बेदारी पैदा कर ली हो, जिसके अफराद में अपने फ़राइज़ का जो कुछ भी वो अपने फ़राइज़ समझते हो एहसास पाया जाता है, जिसके कारकुनों और कारफरमाओं में कोई मुस्तकिल और मुखलिसाना वफादारी मौजूद हो, जिसके अहले इल्म तहकीकात करने वाले और नई नई ताकतें और दरियाफ्त करने वाले हों, जिसके अहले तदबीर इन नई दरियाफ्त शुदा ताकतों को जिंदगी के कामों में इस्तेमाल करने वाले हों, और जिसका कदम तमद्दुन व तहजीब के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की तरफ मुसलसल बढ़ता चला जा रहा हो। ऐसी किसी कौम की मौजूदगी में एक जामिद और ज़ईफ़ुल अखलाक और एक जाहिलियत ज़दा कौम आखिर कितनी देर ज़मीन पर काबिज रह सकती थी। बस ये कोई इत्तेफाकी हादसा न था, बल्कि कानून फितरत का तकाजा था कि हम मगरिब की तरक्की याफ्ता कौमों में से एक एक के गुलाम होकर रह गए। मगरबी तहजीब की बुनियादें। अब हमें देखना चाहिए कि वो कौम जो मगरिब से आकर हम पर मुसल्लत हुई है, जिसकी ताकत से हम मगलूब हुए और जिसकी गुलामी का जुआ हमारी गर्दन पर रखा गया है, वो अपने साथ क्या कुछ लाई थी, उसके नजरियात क्या थे, उसका मजहब और उसका फलसफा क्या था, उसके अखलाकी उसूल क्या थे, उसके तमद्दुनी तहजीबी रंग ढंग क्या थे, इसकी सियासत किन बुनियादों पर मबनी थी, और उसकी इन सब चीज़ों ने हमें किस किस तरह कितना कितना मुतासिर किया। मजहब। जिन सदियों में हम मुसलसल इन्हितात की तरफ जा रहे थे, ठीक वही सदियां थीं जिनमें यूरोप नशअत जदीदा की एक नई तहरीक के सहारे उभर रहा था। इस तहरीक का आगाज ही में दौर मुतवस्सित के ईसाई मजहब से तसादुम हुआ, और ये तसादुम एक ऐसे अफसोसनाक नतीजे पर ख़त्म हुआ जो न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए गारतगर साबित हुआ। पुराने ज़माने के ईसाई मुतकल्लिमीन ने अपने मजहबी अकायद की और बाइबल की तसव्वुर कायनात व इंसान की पूरी इमारत यूनानी फ़लसफ़ा और साइंस के नज़रियात, दलाइल और मालूमात पर तामीर कर रखी थी, और उनका गुमान ये था कि इन बुनियादों में से किसी को अगर ज़रा सी भी ठेस लग गई तो ये पूरी इमारत धड़ाम से ज़मीन पर आ रहेगी और इसके साथ मजहब भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो न किसी ऐसी तनकीद व तहकीक को गवारा करने के लिए तैयार थे जो यूनानी फ़लसफ़ा और साइंस के मुसल्लमात को मुश्तबह बनाती हो, न किसी ऐसे फ़लसफ़ियाना तफक्कुर को बर्दाश्त कर सकते थे जो इन मुसल्लमात से हट कर कोई दूसरी ऐसी फ़िक्र पेश कर सकती हो जिसकी वजह से अहले कलीसा को अपने इल्म कलाम पर नज़रसानी करनी पड़ जाए, और न किसी ऐसी इल्मी तहकीकात की इजाज़त दे सकते थे जिससे कायनात व इंसान के बारे में बाइबल की दी हुई और मुतकल्लिमीन की मानी हुई तस्वीर का कोई जुज़ गलत साबित हो जाए। इस तरह की वो हर चीज़ को मजहब के लिए और मजहब पर बने हुए पूरे निज़ाम तमद्दुन व सियासत व मईशत के लिए बराह रास्त ख़तरा समझते थे। उसके बरक्स
جو لوگ نشأت جدیدہ کی تحریک اور اس کے محرکات کے زیر اثر تنقید، تحقیق اور دریافت کا کام کر رہے تھے، انہیں قدم بقدم اس فلسفہ و سائنس کی کمزوریاں معلوم ہو رہی تھیں جن کے سہارے عقائد و کلام کا یہ پورا نظام کھڑا ہوا تھا۔ مگر وہ جوں جوں اس میدان میں آگے بڑھتے تھے، اہل کلیسا اپنے مذہبی اور سیاسی اقتدار کے بل بوتے پر روز بروز زیادہ سختی کے ساتھ ان کی راہ روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آنکھوں کو پچھلے زمانے کی مانی ہوئی حقیقتوں کے خلاف بہت سی چیزیں روز روشن میں نظر آ رہی تھیں، مگر اہل کلیسا کو اصرار تھا کہ ان مسلمات پر نظر ثانی کرنے کے بجائے دیکھنے والی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ دماغوں کو بہت سے ان نظریات میں جھول محسوس ہو رہا تھا جن کو پہلے محض عقائد کی اٹل دلیل سمجھا گیا تھا، مگر اہل کلیسا کہتے تھے کہ ان دلائل پر غور و فکر کرنے کے بجائے ان دماغوں کو پاش پاش کر دینا چاہیے جو ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ اس کشمکش کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید علمی بیداری میں اول روز ہی سے مذہب اور اہل مذہب کے خلاف ایک ضد سی پیدا ہو گئی، اور جوں جوں اہل مذہب کی سختیاں بڑھتی گئیں یہ ضد بھی بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی۔ یہ ضد صرف مسیحیت اور اس کے کلیسا ہی تک محدود نہ رہی بلکہ مذہب فی نفس ہی اس کا ہدف بن گیا۔ علوم جدیدہ اور تہذیب جدید کے علمبرداروں نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب بجائے خود ایک ڈھونگ ہے، وہ کسی عقلی امتحان کی ضرب نہیں بن سکتا، اس کے عقائد دلیل پر نہیں بلکہ اندھے اوہام پر مبنی ہیں۔ علم کی روشنی بڑھنے سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے۔ پھر جب علم کے میدان سے آگے بڑھ کر سیاست اور معیشت اور نظام اجتماعی کے مختلف میدانوں میں یہ کشمکش پھیلی اور اہل کلیسا کی حتمی شکست کے بعد تہذیب جدید کے علمبرداروں کی قیادت میں ایک نئے نظام زندگی کی عمارت اٹھی، تو اس سے دو اور نتیجے برآمد ہوئے جنہوں نے آنے والے دور کی پوری انسانی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک یہ کہ نئے نظام زندگی کے ہر شعبے سے مذہب کو عملاً بے دخل کر دیا گیا اور اس کا دائرہ صرف شخصی عقیدہ و عمل تک محدود کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ بات تہذیب جدید کے بنیادی اصولوں میں داخل ہو گئی کہ مذہب کو سیاست، معیشت، اخلاق، قانون، علم و فن، غرض اجتماعی زندگی کے کسی شعبے میں بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے، وہ محض افراد کا شخصی معاملہ ہے۔ کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں خدا اور پیغمبروں کو ماننا چاہے تو مانے اور ان کی دی ہوئی ہدایات کی پیروی کرنا چاہے تو کرتا رہے، مگر اجتماعی زندگی کی ساری اسکیم اس سوال سے قطع نظر کر کے بننی اور چلنی چاہیے کہ مذہب اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے اور کیا ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرے یہ کہ تہذیب جدید کی رگ رگ میں خدا بیزاری اور لا مذہبیت کی ذہنیت پیوست ہو گئی۔ علوم و فنون اور ادب کا جو کچھ بھی ارتقا ہوا اس کی جڑ میں وہ ضد برابر موجود رہی جو علمی بیداری کے آغاز میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے خلاف پیدا ہو چکی تھی۔ اس فکری غذا سے پرورش پائی ہوئی تہذیب جہاں جہاں پہنچی وہاں انداز فکر یہ ہو گیا کہ مذہب جو چیز بھی کرتا ہے، خواہ وہ خدا اور آخرت اور وحی اور رسالت کا عقیدہ ہو یا کوئی اخلاقی و تمدنی اصول، بہرحال وہ شک کا مستحق ہے۔ اس کی صحت کا کوئی ثبوت ملنا چاہیے اور نہ ملے تو اس سے انکار کیا جانا چاہیے۔ اس کے برعکس ہر وہ چیز جو دنیاوی علوم و فنون کے اساتذہ کی طرف سے آئے وہ مان لینے کے مستحق ہے، الا یہ کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی ثبوت مل جائے۔ یہ انداز خیال مغرب کے پورے نظام فکر پر اثر انداز ہوا، اور اس نے صرف علم و ادب ہی کو مذہبی نقطۂ نظر سے منحرف نہیں کر دیا بلکہ وہ تمام اجتماعی فلسفے اور اجتماعی نظام جو اس نظام فکر کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں عملاً خدا پرستی کے تخیل سے خالی اور آخرت کے تصور سے عاری ہیں۔